اب جب خدا کے بولنے کا وقت ہے تو خدا اپنے بندوں کے وسیلہ سے ہمیشہ کام کرتا ہے، کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے وہ اپنے فرشتوں کو ہوائیں اور اپنے خادموں کو آگ کا شعلہ بنا کر استعمال کرتا ہے۔ اور خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ چند دو اشعار عزت کے لائق ہے۔ میں آپ کے بھرپور تالیوں میں مبشر سنیل کو دعوت دوں گا تاکہ وہ آ کر کلام کا پرچار کرے۔ یسوع مسیح کے زندہ جلالہ بابرکت نام میں آپ سب کو سلام۔ میں شکر گزار ہوں آج کی شام کے لیے، اس خوبصورت وقت کے لیے، اور ہمارے کچھ عزیز ہیں جو ان کی ڈیتھ ہوگی، اس وجہ سے وہ یہاں پر موجود نہیں ہیں، تو بھی ہم انہیں یاد کرتے ہیں اور ان کے لیے دعائیں خیر کرتے ہیں۔ آئیے میرے ساتھ کلام مقدس میں سے ایک حوالہ دیکھیں گے، عیسائی نبی کی کتاب، اس کا 59واں باب، 59 چیپٹر، اور اس کی پہلی آیت سے خدا کے کلام کو تلاوت کریں گے۔ کلام مقدس میں یوں لکھا ہے، دیکھو خداوند کا ہاتھ چھوٹا نہیں ہو گیا کہ بچا نہ سکے، اور اس کا کان بھاری نہیں کہ سن نہ سکے۔ خدا کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر مسیح خدا ان کی برکت ہو۔ آج کا ہمارا جو مضمون ہے وہ ہے خدا کا ہاتھ۔ بتھیرے لوگ اس ہاتھ کی بابت جاننا چاہتے ہیں کہ کیا خدا کا ہاتھ ہے تو پھر خدا کا منہ بھی ہے، اور اگر خدا کا منہ ہے تو خدا کے کان بھی ہیں، اور خدا کی زبان بھی ہے، اور خدا سنتا ہے اور جواب دیتا ہے۔ اور آج ہم جو سیکھیں گے وہ خدا کے ہاتھ کی بابت ہے۔ اور یہاں پر عیسائی نبی کی معرفت کلام ہے، اور لکھا ہے، دیکھو خداوند کا ہاتھ چھوٹا نہیں ہو گیا۔ خدا کا ہاتھ چھوٹا نہیں ہو گیا۔ خدا جو اس جہان کا مالک ہے، جس نے اس جہان کو بنایا ہے، جس نے سب چیزیں جس کے کہنے سے تخلیق میں آئی ہیں، سب چیزیں بنائی گئی ہیں، سب چیزوں کو بنانے والا خدا ہے، اور خدا کہتا گیا اور ہوتا گیا۔ خدا نے حکم دیا اور روشنی ہو گئی۔ خدا حکم دیتا رہا، اپنے کلام کو بیان کرتا رہا، اپنے منہ سے فرماتا رہا اور ہوتا رہا۔ اور خدا جو ہے اپنی مٹھی کو کھولتا ہے اور ہر ایک جاندار کی خواہش کو پورا کرتا ہے، سب کچھ کرتا ہے۔ خدا جس کا نام یہوہ ہے، جو یہوہ الوہیم خدا ہے، وہ خدا جو ہے اپنے لوگوں سے کلام کرتا ہے اور فرماتا ہے، دیکھو خداوند کا ہاتھ چھوٹا نہیں ہو گیا۔ اس کے ہاتھ کی بابت آج لوگ اس ہاتھ کو جانتے نہیں ہیں کہ اس کا ہاتھ کتنا بڑا ہے۔ بنی اسرائیل قوم کی اگر ہم بات کریں تو اس قوم کو جب خدا نے دیکھا کہ ملک مصر کے اندر غلامی کے اندر ہیں، غلامی کے گھر کے اندر وہ موجود ہیں، اور خدا اپنے بندہ کو بھیجتا ہے، اپنے بندہ کے وسیلہ سے اپنی قوم کو نکال کر باہر لاتا ہے، اور جب وہ باہر آتے ہیں تو وہ بیابان کے اندر ہیں، اور جب وہ بیابان کے اندر ہیں تو وہ موسیٰ سے کہتے ہیں کہ کیا مصر میں قبریں نہیں تھی جو تو ہمیں مرنے کے لیے لے آیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم وہاں پر اچھے تھے، اور وہ کہتے ہیں کہ ان جو ہے وہاں کی سہولیات کو یاد کرتے ہیں کہ وہاں پر ہم ہفتہ کے بعد جو ہے ہم گوشت کی ہنڈیا کے پاس بیٹھتے تھے، ہم کھیرے کھاتے تھے، ہم پیاز کھاتے تھے، ہم لہسن کھاتے تھے، اور ہم وہاں پر خوش تھے، لیکن تو یہاں پر ہمیں مرنے کے لیے لے آیا ہے۔
اور وہ کہتا ہے دیکھو خداوند کا ہاتھ چھوٹا نہیں ہو گیا. اور وہ کہتا ہے کہ وہاں تم کھیرے کھاتے تھے, وہاں تم لہسن کھاتے تھے, پیاز کھاتے تھے, لیکن یہاں تم میرے پاس آئے ہو, میرے لوگ ہو, میرا فرض بنتا ہے کہ میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے من اور بٹیرے دوں. وہ خدا انہیں من اور بٹیرے کھلاتا ہے. انہوں نے فرشتوں کی خوراک کھائی, من کھایا انہوں نے, بٹیرے کھائے انہوں نے, اور خدا اپنے ہاتھ کو وہاں پر ظاہر کرتا ہے کہ میرا ہاتھ تمہارے ساتھ ہے. اور جب وہ ملک مصر کے اندر سے نکلے تب خدا کا ہاتھ تھا, اور جب وہ بیابان کے اندر پہنچے تب بھی خدا کا ہاتھ تھا. اور خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ نہ ان کی جوتی ٹوٹی اور نہ ان کے کپڑے پھٹے. جوتی اس لیے نہیں ٹوٹی, کپڑے اس لیے نہیں پھٹے کیونکہ خدا کا ہاتھ ان کے نیچے تھا. وہ سیلاب کے اوپر تپتی دھوپ کے اندر تو ہیں, لیکن وہ دھوپ, وہ سیلاب دراصل وہ خدا کا ہاتھ تھا جو ان کو لیے پھرتا تھا, ان کو اپنے ہاتھوں پر اٹھائے پھرتا تھا. اور اگر ان کو دھوپ لگتی, ان کو جب دھوپ لگتی تو خدا کا ہاتھ ان کے اوپر آ جاتا بادل بن کے, اور جب ان کو گرمی لگتی تو خدا جو ہے وہاں پر بھی خدا وہاں پر ان کا جو ہے بندوبست کرتا. اور خدا کے کلام کے اندر لکھا ہے کہ جب ان کو گرمی لگتی خدا کا ہاتھ بادل بن کے آ جاتا, جب ان کو سردی لگتی تو خدا کا ہاتھ ستون بن کر, آگ بن کر آ جاتا. نہ ان کو سردی لگتی, نہ ان کو گرمی لگتی, نہ ان کو بھوک لگتی, اگر پیاس بھی لگتی تو خدا خود چٹان بن کر ان کے سامنے آ جاتا, ان کو چٹان سے پانی پلاتا. وہ کہتے ہیں کہ تو ہمیں پیاسا مرنے کے لیے یہاں پر لے آیا ہے, لیکن وہاں پر خدا کا ہاتھ ان کے لیے نکلتا ہے اور چٹانوں میں سے پانی دیتا ہے. تو خدا کا ہاتھ ان کے ساتھ تھا. بائبل میں لکھا ہے دیکھو خداوند کا ہاتھ چھوٹا نہیں ہو گیا. اس کا خدا کا ہاتھ ان کے ساتھ تھا. اور جب وہ بیابان کے اندر ہیں اور انہوں نے یرو شہر کے اندر جب جانا تھا, تو اس شہر کے اندر جب جانا ہے تو وہ کہتے تھے, اسرائیل کہتے تھے کہ وہ تو بڑی بڑی دیواریں ہیں, بڑا شہر ہے, اتنے بڑے شہر کو کیسے فتح کیا جائے. تو خدا نے کہا کہ تم 7 چکر لگانا. انہوں نے جب پہلا چکر لگایا تو کچھ نہیں ہوا, دوسرا چکر لگایا کچھ نہیں ہوا, تیسرا لگایا, چوتھا لگایا, پانچواں لگایا, چھٹا لگایا. جیسے ہی 7واں چکر لگاتے ہیں, لگاتے جیسے لگا کر نرسنگا پھونکتے ہیں, خداوند نے اپنے ہاتھ کو بڑھایا, دیوار کو چھوا اور دیوار اندر گر گئی. خدا نے معجزہ کیا وہاں پر, اپنے ہاتھ کو بڑھایا اور فتح دی. یرو شہر کے اندر خدا نے ان کو فتح بخشی, ان کو فتح دی. اور وہ کہتے ہیں کہ تو ہمیں بیابان میں مرنے کے لیے لے آیا ہے. وہ جانتے نہیں ہیں کہ خدا کا ہاتھ ان کے ساتھ ہے, خدا کا ہاتھ ان کے اوپر ہے. اور خدا نے معجزے دکھائے ان کو اور ظاہر کیا کہ میرا ہاتھ تمہارے اوپر ہے. اور یہاں پر ہم سیکھ رہے ہیں کہ دیکھو خدا کا ہاتھ چھوٹا نہیں ہو گیا. اور آگے لکھا اس کا کان بھاری نہیں. اس پر ہم غور کریں گے. اس کا کان بھاری نہیں کہ سن نہ سکے. اس کے کان کی بابت کلام ہے کہ اس نے اپنے آسمان سے اپنے آپ کو جھکاتا ہے. جب ہم فریاد کرتے ہیں تو وہ نیچے جھکتا ہے, کیونکہ وہ فرماتا ہے کہ آسمان میرا تخت اور زمین میرے پاؤں تلے کی چوکی ہے. وہ آسمان سے جھکتا ہے نیچے اور ہماری سنتا ہے, اپنے کان کو جھکاتا ہے اور وہ ہماری فریاد کو سنتا ہے, کیونکہ اس نے ہمارا فدیہ دیا ہے. وہ ہماری سنتا ہے. جب بھی آپ گریہ زاری کرتے ہیں, آپ خدا کے حضور میں مانگتے ہیں, دعا کرتے ہیں, تو اس کا کان بھاری نہیں کہ وہ سن نہ سکے, بلکہ وہ سنتا ہے اور جواب دیتا ہے. اور میرے ساتھ ایک حوالہ نکالیے.
यूहन्ना की इंजील उसका 5वां बाब उसकी पहली आयत से। समझ आ रही है मेरी? यूहन्ना 5वां बाब उसकी पहली आयत। इन बातों के बाद यहूदियों की एक ईद हुई इन बातों के बाद यहूदियों की ईद हुई और यीशु यरूशलेम को गया। और यीशु यरूशलेम को गया। यरूशलेम में भीड़ दरवाजे के पास यरूशलेम में भीड़ दरवाजा के एक पास हौज है एक हौज है जो इब्रानी में जो इब्रानी में बैते हस्दा कहलाता बैते है हस्दा कहलाता और है उसके 5 और बरामदे उसके हैं। 5 बरामदे हैं। उनमें बहुत से बीमार उनमें बहुत से बीमार और अंधे और अंधे और लंगड़े और लंगड़े और पसमुर्दा और लोग पसमुर्दा लोग जो पानी के हिलने के जो पानी के हिलने के मुंतजिर होकर मुंतजर होकर पड़े थे पड़े थे, क्योंकि वक्त पर खुदावन का फरिश्ता का फरिश्ता हौज पर उतरकर हौज पर उतरकर पानी हिलाया करता था। पानी हिलाया करता था। पानी खुदा का फरिश्ता क्या किया करता था? पानी हिलाया करता था। पानी हिलाया करता था। वहां पर खुदा का फरिश्ता आता और उतरकर पानी हिलाया करता था। पानी हिलते ही पानी हिलते ही जो कोई पहले उतरता जो कोई पहले उतरता तो शिफा पाता। सो शिफा पाता। उसकी जो कुछ बीमारी क्यों ना हो उसकी जो कुछ बीमारी क्यों ना हो। वहाँ एक शख्स था वहाँ एक शख्स था जो 38 वर्ष से जो 38 बरस से बीमारी में मुब्तला था। बीमारी में मुब्तला था। उसको यीशु ने पड़ा देखा उसको यीशु ने पड़ा देखा और ये जानकर और ये जानकर कि वो बड़ी मुद्दत से कि वो बड़ी मुद्दत से यीशु ने ये जानकर कि वो बड़ी मुद्दत से 38 वर्ष हो चुके हैं वो वहां पर पड़ा है। वो उस जगह पर है और कोई उसे पूछने वाला नहीं है, कोई उसकी खबरगिरी करने वाला नहीं है, कोई उसकी सुनने वाला नहीं है। और हम यहाँ पर देख रहे हैं कि देखो खुदावन का हाथ, मेरे साथ रहिए, देखो खुदावन का हाथ छोटा नहीं हो गया, उसका कान, उसका हाथ छोटा नहीं हो गया और उसका कान भारी नहीं, उसका कान भारी नहीं है। और यहाँ पर 38 बरस से ये मफलूज है जो मेहनत करता है कि मैं जाऊं और जाकर वहां पर शिफा पाऊं, लेकिन कोई उसकी सुनने वाला नहीं। लेकिन यहाँ पर जो खुद फरमाता है आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है, वो उसकी सुनता है। देखेंगे आगे जी। इस हालत में है इस हालत में है उससे कहा क्या तू तंदुरुस्त होना चाहता क्या है? तू तंदुरुस्त होना चाहता है? उससे पूछा, उससे सवाल किया, क्या तू तंदुरुस्त होना चाहता है? उस बीमार ने उसे जवाब दिया, उस बीमार ने उसे जवाब दिया, ऐ खुदावन, मेरे पास कोई आदमी नहीं, मेरे पास कोई आदमी नहीं, कोई नहीं है मेरे पास। शायद उसकी बीवी नहीं है उसके पास, शायद उसका बेटा नहीं है उसके पास, शायद बच्चे नहीं है। और बीमारी में आपको बताऊं बच्चे भी छोड़ देते हैं। कोई भी नहीं है उसके पास, कोई शख्स नहीं है। और उसने कहा कोई मेरे पास नहीं है, बच्चे मेरे पास नहीं है, मेरी माँ मेरे पास नहीं, मेरी बीवी मेरे पास नहीं, मेरा बाप मेरे पास नहीं, कोई मेरे पास नहीं है जो मुझे वहां तक ले जाए कि मैं वहां पर जाकर शिफा पाऊं। यीशु ने उससे कहा तेरे पास कोई नहीं कि जब पानी हिलाया जाए कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे हौज में उतार दे, तो मुझे होश में उतार दे, बल्कि मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरा मुझसे पहले उतर पड़ता है। दूसरा मुझसे पहले उतर। मेरे पास इतनी ताकत नहीं है, मेरे अंदर इतनी कुव्वत नहीं है कि मैं खुद वहां पर जाऊं, वहां पर जाकर वहां पर उस पानी के अंदर जाऊं कि फरिश्ता जब उस पानी को, उस हौज को हिलाए तो मैं वहां पर जाऊं, वहां पर जाकर शिफा पालूं। कोई मेरे पास नहीं है जी। यीशु ने उससे कहा, यीशु ने उससे कहा उठ और अपनी चारपाई और अपनी चारपाई उठा के चल फिर। वो शख्स फौरन तंदुरुस्त हो गया, वो शख्स फौरन तंदुरुस्त हो गया और अपनी चारपाई उठाकर चलने फिरने लगा। और अपनी चारपाई उठाकर चलने फिरने लगा।
اپنی چارپائی اٹھا کر چلنے پھرنے لگا. جب یسوع نے اس سے پوچھا کہ تیرے پاس کوئی نہیں ہے, اس نے کہا کوئی میرے پاس نہیں ہے. 38 سال ہو گئے ہیں میں یہاں پڑا ہوں, کوئی مجھے چھڑانے والا نہیں ہے, کوئی مجھے بچانے والا نہیں ہے, کوئی میرے پاس نہیں ہے کہ مجھے لے جائے اور وہاں حوض میں اتارے اور میں شفا پالوں. کوئی میرے پاس نہیں ہے. یسوع نے کہا اگر کوئی تیرے پاس نہیں ہے, کوئی تیرے سننے والا نہیں ہے, تیری ماں تیری سننے والی نہیں ہے, تیرا باپ تیری سننے والا نہیں ہے, تیرا بھائی تیری سننے والی نہیں ہے, تیرا بیٹا تیری سننے والا نہیں ہے, لیکن میں تیری سنتا ہوں, کیونکہ کلام میں لکھا ہے دیکھو خداوند کا ہاتھ چھوٹا نہیں کہ بچا نہ سکے, اور اس کا کان بھاری نہیں کہ سن نہ سکے. میرا کان بھاری نہیں ہے, میں تیری سنتا ہوں. اٹھ اپنی چارپائی اٹھا اور اپنے گھر کو چلا جا. وہ اٹھتا ہے, اپنی چارپائی کو اٹھاتا ہے, اپنے گھر کو چلا جاتا ہے. تو آج مسیحو آپ اپنے آپ پر فخر کریں کہ آپ کا خدا سنتا ہے. آپ کا خدا گنگا خدا نہیں ہے جو بولتا ہی نہیں ہے. آپ کا خدا بہرا نہیں ہے جو سنتا نہیں ہے. آپ کا خدا اندھا خدا نہیں ہے جو دیکھتا نہیں ہے, بلکہ آپ کا خدا آپ کو دیکھتا ہے, آپ کی سنتا ہے. اور کلام خدا میں لکھا ہے کہ اس نے ہماری تصویریں اپنی ہتھیلی پر کھود رکھی ہیں اور ہماری شہر پناہ ہمیشہ اس کے سامنے ہے. اس کا مطلب خدا ہمیں ایسے دیکھتا ہے, اور وہ دیکھتا ہے یہ ہے میری بیٹی جو آج مشکل وقت میں ہے, یہ ہے میرا بیٹا جو آج مشکل وقت میں ہے, لیکن وہ فرماتا ہے کہ میرا ہاتھ اتنا بڑا ہے کہ ابھی اگر یہ مجھ سے مانگے گا, اگر ابھی یہ مجھ سے مانگے گی تو میرا ہاتھ اس کے لیے بڑھ جائے گا اور میں اس کی ہر ایک مراد کو پورا کر دوں گا. بائبل میں لکھا ہے دیکھو خدا ان کا ہاتھ چھوٹا, میرے ساتھ رہیے, دیکھو خدا ان کا ہاتھ چھوٹا نہیں ہو گیا کہ بچا نہ سکے, اور اس کا کان بھاری نہیں کہ سن نہ سکے. وہ سنتا ہے اور جواب دیتا ہے. وہ فرماتا ہے مانگ تو میں زمین کے 2.5 حصے تیری میراث کے لیے تیری ملکیت کر دوں گا. اور بائبل میں لکھا ہے تم مانگ بنا چکو گے تو میں تمہاری سن لوں گا. سو آج اپنے خدا پر فخر کریں, اس سے مانگیں, اس کی شکر گزاری کریں اور اس کے نام کو جلال دیں. سو خدا آج اس کلام کے وسیلہ سے مجھے اور آپ کو برکت بخشے.